حسین سنگم ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم، کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں، کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آہلہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر۔ اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف،
جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اور جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے خارج ہوں گے، باہر نکلیں گے، تو اعتکاف نفل جو ہے ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو اب کر لیں، افطار کا وقت آ گیا افطار کر لیں. تاہم یہ کہ مناسب یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لیں، کوئی درود شریف پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تلاوت ہو سکے تو کر لیں، کم از کم 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب افطار کر لیں. یہ نیت و ثواب کے لیے، اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے پھر اس میں نہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں نہ اس کے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس یعنی وہ بیٹھک یا وہ گیدرنگ ان کے لیے باعث حسرت ہوگی. اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کپڑے فولڈ کر کر نماز پڑھنا کیسا؟ اور امیر اہل سنت، جو کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھ لے، ان کے لیے کیا دعائیں ہیں آپ کی؟ کپڑے نماز میں فولڈ کر کے پڑھنا، جیسے کہ پائچے اڑستے وہ فولڈ کرتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات آگے سے پاجامہ وغیرہ وہ فولڈ کرتے ہیں. اس کو نماز میں اس طرح نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے. پہلے سے اس سلائی میں اسی طرح اونچے ہوں ٹخنے سے، پاجامے یا پائچے یا پینٹ کا پائچہ. اب اگر نہیں ہے اونچا تو جس طرح اس طرح چھوڑ دیں. فولڈ کرنا زیادہ سخت ہو گیا. اگر ویسے ہی پائچے نیچے تھے تو نماز مکروہ تنزیہ تھی، ناپسندیدہ تھا ایسا کرنا، جبکہ تکبر سے نہ ہو. تکبر سے تو پھر مکروہ تحریمی، پائچے نیچے ہونا بھی ٹخنے سے. تو عام طور پہ تکبر نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، بس لوگ اس طرح سلواتے ہیں. یہ بھی نہیں ٹھیک. سنت یہی ہے کہ اونچے ہونے چاہیے ٹخنوں سے. اور 70 بار استغفار، تو یہ اس کی فضیلت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 70 بار استغفار کی روایت بھی ہے، 100 بار روزانہ استغفار کی بھی روایت ہے. یہ بات حدیث پاک کی خود دعا ہے، تو اللہ پاک قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی زاہد عرفان اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. تھوڑی سی یہ اصلاح کر دیجیے گا کہ قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب کا کوئی طریقہ کار بتا دیں تاکہ جو نماز قضا ہو گئی ہیں وہ بندہ اپنی پڑھ لے. اگر یہ پتہ ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، مثلا ایک دن کی قضا ہوئی ہیں، پھر تو یہ کہ فجر قضا کر لی، ظہر کر لی، عصر کر لی، مغرب کر لی، عشاء کر لی. اب کسی کے 5 نمازیں، 6 نمازیں تک بھی قضا ہیں، تو یہ صاحب ترتیب تو اس وقت کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ ساری نمازیں پڑھنی ہوں گی. 6 میں صاحب ترتیب ہے، 6 سے زائد 6 ہوئی تو صاحب ترتیب سے نکل گیا. اچھا ہاں، تو یعنی سمجھو کہ 5 نمازیں قضا ہیں کسی پر، تب تو یہ کہ وہ جس وقت کی نماز پڑھنے لگا ہے، مثلا ایک دن کی پوری نکل گئی، اب دوسرے دن یہ فجر پڑھنے لگا ہے، اس سے پہلے یہ 5 نمازیں اس کو قضا کرنی ہے، اس کے بعد یہ فجر پڑھے.
ہاں اگر فجر کا اگر یہ پانچوں نمازیں قضا کرتا ہے، فجر کا وقت نکل جائے گا تو اب یہ فجر پڑھ لے، اس کے بعد یہ قضائیں کرے. تو یہ تو ان نمازوں کا جن کی گنتی پتہ ہے. 5 سے زیادہ ہے تو پھر وہ صاحب ترتیب نہ رہی ہے اصطلاح شریعت کی. تو اب وہ صاحب ترتیب نہ رہا تو اب یہ کہ جو نماز وقت کی پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھتا رہے اور قضائیں بھی پڑھتا رہے. تو قضا عمری ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں چھٹی ہیں. مثلا کوئی سال بھر کی کسی کی چھٹی ہے یا 100 نمازیں سمجھو چھٹی ہیں، تو اب یہ کہ 5 نمازی کی جیسے بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں نماز، تو وہ اس طرح حساب لگائے گا. اب حساب بھی پتہ نہیں ہے تو کہ کب سے نماز نہیں پڑھتا یا شروع سے پڑھتا ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کہ بالغ ہونے سے نماز فرض ہوتی ہے، اب بالغ کب ہوا یہ بھی نہیں پتا. تو پھر یہ احتیاط اسی میں کہ 12 سال کی عمر سے لڑکا، 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اسلامی حساب سے، انگریزی حساب سے نہیں. تو اسی طرح لڑکی بالغہ ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں کب بالغ ہوئے. تو اب یہ کہ لڑکی 9 سال سے حساب لگائے گی نمازوں کا اور لڑکا 12 سال سے مرد لگائے. اور اب یہ کہ جو بھی نمازیں جتنی بھی بنتی ہیں، 100 بنتی ہیں، 50 بنتی ہیں، 500 بنتی ہے، 1500 بنتی ہے، سارا ہی ہے کہ اتنے دن کے میں نے نہیں پڑھی. تو نیت کرتے ہوئے یہ کہ سب سے پہلے جو میری قضا ہوئی تھی، ماں بھی یہ اس میں اختیار ہے کہ فجریں پڑھ لے پہلے، پھر ظہریں پڑھے، پھر عصریں پڑھے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 نمازوں کا حساب رکھے. یہ جو عوام میں کہ ہر نماز میں ایک نماز قضا کر لی جائے، 5 ٹائم روزانہ ایک نماز، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نمازیں قضا کرنا جتنا جلدی ہو قضا کرنی ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا. تو اب یہ کہ پہلے ظہریں پڑھ لی، فجریں پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میری سب سے پہلے جو قضا ہوئی میں وہ پڑھتا ہوں، یوں کر کے فجر کی نیت کی. پھر دوبارہ دوسری فجر پڑھنے کے لیے کہ سب سے پہلے جو میری قضا ہوئی، تو جو یہ باقیوں میں سب سے پچھلی قضا ہوئی. اس طرح مطلب یہ نیت کرتا رہے، پڑھتا رہے. فجر پورے ہو گئے، ظہر پورے ہو گئے، عصر، عشاء کے فرض اور وتر، یہ دونوں قضا کرنے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ قضا کر کے اپنی جلدی جلدی آدمی پوری کر لے. اچھا، اب قضا عمری میں تھوڑی سی فیسلٹی بھی ہے، رعایت. وہ یہ کہ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھے جاتے ہیں، تو 3 کے بجائے 1 بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض کی ہے، اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا چاہے تو 3 بار سبحان اللہ پڑھ لے. قاعدہ اخیرہ جب سلام پھیرنے سے پہلے جو قاعدہ ہے، اس میں التحیاتوں کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا درشی پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں. یہ تھوڑا رعایت. اسی طرح دعائے قنوت میں رعایت کہ دعائے قنوت کی جگہ تیسری رکعت میں تکبیر ہے، قنوت کہنے کے بعد اللہم اغفر لی کہہ لے، رکوع کر لے. اسے دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے. یہ ہمیشہ کے لیے جب بھی نماز پڑھیں دعائے قنوت کے بعد درود شریف یہ پڑھنا مستحب ہے. عام طور پر لوگوں کو توجہ شاید نہ ہوتی ہے اس پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ قضا نماز کا طریقہ جو ہے، یہ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کتاب ہے، اس میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ. اس میں یہ طریقہ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے، اور بھی اس کے مسائل ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی اس طرح قضا کرنا چاہتا ہے کہ فجر کے ساتھ ایک فجر پڑھ لی، ظہر کے ساتھ ایک ظہر پڑھ لی، عصر کے ساتھ ایک عصر، مغرب کے ساتھ مغرب کی قضا، اور عشاء کے ساتھ فرض اور وتر کی قضا، اور وہ اتنی ہی روزانہ عام طور پہ قضا کرتا ہے، یعنی اس کا جو معمول ہے کہ وہ 5 سے 6 قضا نمازیں ادا کرتا ہے، تو کیا اس انداز میں وہ ادا کر سکتا ہے؟
इस अंदाज में तो कर सकता है, वो एक एक पढ़ते हैं। तो बाद लोगों को देखा है कि वो एहतियातन पढ़ते हैं कि शायद कभी कज़ा हो गई हो, तो फजर में फजर की जोर में, इसे देखे मैंने। तो इसलिए मैंने बताया कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि एक एक करके मतलब बरसों तक कज़ा करता रहे, और कज़ा है इस पर पढ़ना जल्दी जल्दी है। अब हर नमाज में थोड़ी थोड़ी मखसूस कर ली कि हर रोज फजर में 10-10 फजरें पढ़ूंगा, जोहर में 10-10 जोहर पढ़ूंगा, क्योंकि ये कज़ा है ना, ये हम जितनी जल्दी इससे फारिग हो जाएं मुमकिन हो। तो यहाँ तक है कि जैसे कि काम धंधा जरूरी जो काम काज हैं, इनसे फारिग होकर जितना भी वक्त मिले तो कज़ा नमाज पढ़ता रहे, ताकि जल्दी कर्जा इसका जो इसके ऊपर है फर्ज ये उतर जाए। जिंदगी का भरोसा भी तो नहीं है ना, तो बिला वजह इसमें देर करना ये भी गुनाह है। जल्दी जल्दी पढ़नी है, और ये वाजिब है कि जल्दी जल्दी कर ये कज़ाएं मुकम्मल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गुस्ल के ताल्लुक से कुछ सवालात हैं, अवामी गलत फहमियाँ भी इसमें शामिल हैं। क्या जुम्मा के रोज़ नहाना ज़रूरी है? सुन्नत है, मुस्तहब है। नहीं नहाया तो गुनाह नहीं है, लेकिन फजाइल बहुत है इसके, नहाना चाहिए। क्या गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ज़रूरी है? डाला नहीं जाता, नाक में पानी चढ़ाना होता है नरम हड्डी तक। तो ये गुस्ल में फर्ज है, वुजू में सुन्नत मुअक्कदा है। और कुल्ली भी पूरे मुंह के हर कल पुर्जे में पानी पहुंच जाए, दांतों की खिड़कियों में, सुराखों में गैप होते हैं, सब जगह जबान की करवटों, जबान के नीचे सब जगह पानी पहुंच जाए हल्की जड़ तक। ये गुस्ल में फर्ज है, वुजू में सुन्नत मुअक्कदा है। जब आप कहते हैं गुस्ल में फ़र्ज है, तो ये आम गुस्ल में फ़र्ज है या जब फ़र्ज गुस्ल किया जाए तब फ़र्ज है? जब भी गुस्ल करें तो ज़ाहिर है कि जब एक सुन्नत गुस्ल करेंगे, मुस्ताहब गुस्ल करेंगे, तो उसका भी फर्ज अगर छूट गया तो गुस्ल का सवाब तो ना मिला ना। और फर्ज में तो है ही फर्ज के, गुस्ल उतरेगा नहीं। अगर उमूमी तौर पर जैसे कि सिर्फ ठंडक के लिए या फ्रेश होने के लिए गुस्ल करना चाहता है, तो क्या तब भी नाक में पानी चढ़ाना फ़र्ज हो जाएगा और हर मतलब कि कल पुर्जे तक कुल्ली करना फ़र्ज हो जाएगा? तो गुस्ल उसी वक्त कहा जाएगा कि जब उसी तरीके से जो तरीका बयान किया, वो अब खाली बदन में पानी डाल रहा है तो ये फिर गुस्ल नहीं है। जबकि ठंडक के लिए, गर्मी दूर करने के लिए, तो तबरीद गालिबन इसको कहते हैं, तबरीद के लिए, ठंडक के लिए, तो ये भी जायज है, मुबाह है। अच्छी नीयत हो तो सवाब मिलेगा। क्या शावर के जरिए नहाने से फ़र्ज गुस्ल हो जाएगा? वही कुल्लियां और नाक में पानी चढ़ा ले, जो चढ़ाने का प्रॉपर तरीका है। बाकी सारे बदन पर जो आज़ा, जो पार्ट्स गुस्ल में धोने फर्ज हैं, तो वो अगर धुल गए तो 2-2 कतरे कम से कम बह गए हर जगह से, तो गुस्ल तो फर्ज उतर जाएगा। बात जगह ऐसी होती है बदन में कि जिनकी एहतियात न की जाए तो उससे पानी बहता नहीं है, तो वो ऊंचा नीचा होकर वो पानी बहाना पड़ेगा। इसके लिए मैं मशवरा दूंगा कि जो शावर में नहाते हैं, क्योंकि आजकल जो भी शावर बाथरूम में लग रहे हैं वो एक छत के शावर लगते हैं और भी वो फिक्स शावर होते हैं। अगर उसके साथ साथ आप हैंड शावर ज़रूर लाजमी तौर पर लगा दें, क्योंकि बाज़ जगहों पर पानी हैंड शावर हाथ में लेकर पानी पहुंचाने में आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। सिर्फ नीचे खड़े रहकर पानी ऊपर से आए तो खदशा है कि शायद उस जगह पर पानी ना बहे जहाँ पर पानी बहाना भी ज़रूरी है। मगर अगर हैंड शावर आपके हाथ में होगा तो आप अपने हैंड शावर के ज़रिए वहाँ पानी पहुँचा सकेंगे जहाँ पहुँचाने की हाजत और ज़रूरत या फ़र्ज़ और लाजिम है। तो बदन को मलना भी सुन्नत है जी, हर जगह को मलना है। और अगर यूं पानी बहता रहा और यूं खड़ा रहा तो बिल्कुल यानी कि कभी इम्कान है कि कुछ जगह सूखी रह जाएगी, चाहे पानी बहता रहेगा। हिलना जुलना, ऊंचे नीचे जो चीजें ढलकी भी होती है इनको उठाकर इनके नीचे पानी बहाना पड़ेगा। क्या गुस्ल करते हुए कान के अंदर पानी डालना भी ज़रूरी है? कान की जो बाहर की सतह है ना ये धुलनी है, अंदर सुराख में पानी तो नुकसान करेगा डालेंगे तो। बाहर की सतह पर पानी बह जाए, आप बह जाए,
غسل میں یوں کرتے ہیں نا تو مطلب پانی کا چانس تو ہے کہ بہ جائے. بعض اوقات یہ کہ میل جمے ہوئے ہوتے ہیں یہ کان کی ادھر, میل اتنا سخت ہوتا ہے کہ شاید پانی نہ بہے. یہ میل کو انگلی سے صاف کیا جائے. یہ اوپر کے سطح میں ہوتا ہے, یہ اس حصے میں یہ بھی تھوڑا تھوڑا فولڈ ہوتے ہیں, تو یہاں بھی تھوڑا ہلا جلا کر پانی, کیونکہ باہر کی سطح تو دھلنا فرض ہے نا غسل میں. کان کا یہ جو اندر کے یہ سارے جیسے ہاں یہ جو لکیر جاتی ہے یہ اس سب کے اندر پانی بہے جانا. ہاں یہ سوراخ کا منہ, ہاں یہ بھی دھلنا ہے. کیا 3 بار جسم پر پانی بہانا فرض ہے؟ ایک بار سے فرض ادا ہو جائے گا, 3 بار سنت ہے. فرض غسل کرنا ہو اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو کیا کریں؟ اچھا, اب یہ شاور کے نیچے نہائیں گے 3 بار کا تو حساب نہیں رہے گا, وہ کندھے اور یہ ترتیب ہے یہ بھی نہیں رہے گی. تو اس میں یہ کہ ہر طرف سے پانی بس اوپر سے جیسے آ رہا ہے, اب اس میں پہلے سیدھا کندھا پھر بایاں الٹا کندھا, اس کی اب وہ ضروری نہیں ہے. تو پانی بہہ رہا ہے تو اتنی دیر بہتے پانی, یہ بہتا پانی بہے گا, اتنی دیر بہتے پانی میں یہ رہے جتنی دیر میں 3 بار دھل جاتا ہے, تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. تسلیس سنت کی 3 بار ہونے کی. اگر وہ احتیاط کرنی ہے کہ ہر جگہ پانی بہے, کلیاں ناک کے اندر پانی چڑھانے, یہ اپنی جگہ باقی ہے کہ شاور کے دن سے رات پورا بھی کھڑا رہے گا تو ناک میں پانی ہڈی تک کیسے جائے گا, کلیوں میں کیسے, وہ یہ دیکھنا ہے, خاص خیال رکھنا ہے. پھر وہی بات جگہوں کا خیال رکھنا ہے کہ ترچھا ہو کے تو جہاں جہاں ملی ہوئی جگہ بدن کی وہ ہر جگہ دھلنا ہے. فرض غسل کرنا ہو اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو کیا کریں؟ تیمم کر لے. اگر وضو کرے گا تو فرض نکل جائیں گے تو اب پھٹافٹ تیمم کر کے فرض نماز. اب اس میں اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ صرف یعنی کہ فرائض پر اکتفا کر کے نماز پڑھ سکتا ہو, ورنہ وہ سنتوں مستحبوں کا خیال رکھ کے پڑھے گا تو شاید وقت نکل جائے. تو اب اس میں فرض نماز کیسا ہے کہ فجر, جمعہ اور عیدین کے علاوہ فرض نماز کا وقت اتنا تنگ ہے کہ بس ہے ہی تنگ. تو اگر اس وقت میں صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ وقت کے اندر کہہ لی, ہاتھ باندھ لیجیے, تکبیر تحریمہ کہہ لی اللہ اکبر اور وقت نکل گیا, تو یہ فرض جو 2 رکعت یا 4 رکعت کے ہوتے ہیں یا مغرب کا 3 رکعت ہی ہوتا ہے, یہ فرض ادا ہو جائیں گے. سنتیں تو گئی, سنت بادیہ جن میں تو البتہ فجر, جمعہ اور عید کی نمازوں میں وقت کے اندر سلام پھر جانا یہ ضروری ہے. یہی ہے اصول اس میں دونوں سلام پھر جانا ضروری ہے کہ اگر ایک طرف کا بھی سلام وقت میں پھیر دیا اور سلام پھیرتے ہی وقت ختم ہو گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یا پہلے سلام سے ہی نماز سے باہر ہو گیا. ٹھیک. اس میں ہاں میں وہ بیان کرنے لگا تھا کہ جب یعنی کہ بہت ہی وقت تنگ ہے فجر کا, جیسے فجر میں ہو سکتا ہے ایسا کہ کہیں سورج نکل نہ آئے, تو اس میں یہ کہ فرض جو نماز کے فرض ہیں ان پر اختصار یعنی کہ اس پر یعنی اتنا کمی کر دے کہ فرض ادا ہو جائے, واجبات ادا نہ ہو. کہ واجبات ادا کرنے جائے گا تو نماز نکل جائے گی تو قضا ہو جائے گی تو فرض رہ جائے گا. اس میں یہ کہ ایک آیت جسے پڑھنا فرض ہے, 3 سورہ فاتحہ اور چھوٹی سورت یا 3 آیتوں کی قدر پڑھنا یہ واجب ہے. بڑی آیتوں لیکن 3 آیتوں, چھوٹی 3 آیتوں جتنا ہو. اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تو 25 حروف کا فرمایا, لیکن شامی نے 30, تو اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ 30 بہتر یہ کہ 30 حروف کم از کم ہو, یہ 3 آیتوں کے برابر. مثال بھی دی نا, الرحمن علم القرآن نہیں. علامہ شامی نے تو سورہ مدثر کی آیت کی مثال دی ہے, ثم عبس ثم نظر ثم عبس وبصر والی,
اور اعلیٰ حضرت نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر اس کی مثال دی ہے. یہ آیتیں شاید حروف 25 ہے شاید، تو 26 روپے. تو اتنے حروف میں مطلب یعنی کہ یہ 3 آیتیں ہو گئی. تو اب بڑی آیت بھی اگر اس کی مقدار میں ہے تو واجب ادا ہو جائے گا. تو اب یہ واجب بہرحال ادا کرنے جاتا ہے تو نماز نکل جائے گی. تو اب یہ کہ جیسے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین، یہ آیت ہو گئی الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ. اس طرح مطلب یہ نہیں سورہ فاتحہ کی اگر الحمد للہ رب العالمین کا یا قل هو اللہ احد اتنا پڑھا تو یہ ایک آیت پڑھیں گے نا تو فرض ادا ہو جائے گا. قل هو اللہ احد آیت، تو قل هو اللہ احد کہہ دیا، رکوع کر دیا. تو یوں سبحان ربی العظیم ایک بار التحیات تو پوری پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وعلیہ کہ اگر سلام پھیر دیا تو یہ ہو سکتا ہے 1.5 منٹ میں بھی پوری ہو جائے آپ کی 2 رکعتیں. تو یہ فرض ادا ہو گیا. بعد میں دوبارہ پڑھنا واجب رہے گا، لیکن آپ قضا کے گناہ سے بچ جائیں گے. یعنی جو فرض ہے وہ اتحیات کی مقدار اتحیات تو مقدار بیٹھنا تو فرض ہے، جی. ایک حرف بھی کمی نہیں. تو اتحیات تو پڑھے پوری، اللہم صلی علی محمد وآلہ کر کے سلام پھر. اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ درود شریف پڑھتا ہے اور اتحیات تو پوری پڑھی اس میں کوتاہی نہیں کی تو فرض ادا ہو گیا، سلام پھر دے. جی. عبدہ ورسولہ تک. لیکن اس میں بھی جلدی میں مشکل ہے کہ حروف چبا جاتے ہیں، تعدیل ارکان نہیں کرتے. یہ سب سیکھنے سے آتا ہے. ایک دم سے ہم یہ تھیوری بتا دیں گے تھوڑی سی تو یہ تھوڑی سمجھ پڑے. اس کا باقاعدہ ایک پریکٹیکل ہو کہ جب نماز کا وقت جا رہا ہو تو میں 1 یا 1.5 منٹ میں اپنے 2 فرض اپنے فرائض کے ساتھ کیسے ادا کر سکتا ہوں. تو اگر اس کی پریکٹس ہو جائے نا جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا وقت آیا تو ہم اپنی نماز بچانے میں اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. فرض نماز بچانا، اس پہ دیکھیں فرض نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کے تعلق سے تاکید کتنی آ گئی ہے. وہ کسی صورت میں آپ نے فرض نماز پڑھ لینی ہے. تو یہ سیکھنے سے آتا ہے، ظاہر سیکھنے سے ہی آئے گا. ورنہ میں نے اب خیر بتایا جو طریقہ تھوڑا بہت، لیکن یہ بھی کچھ کا ڈالیں گے نہیں. اتنا ذہن نہ ایزی لیتے ہیں، بالکل سیریس لیتے ہی نہیں ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، باقی اللہ کے نیک بندے بہت پڑھے کہ جو مطلب سیریس بھی لیتے ہوتے ہیں اور مسائل پر عمل کرتے ہیں. جنرل پبلک اتنا ان کو سمجھ پڑتی نہیں. سورج نکل آتا ہے، فجر کی نمازیں پڑھی رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، پتہ ہی نہیں ہوتا. اٹھتے نہیں ہیں بابا، اٹھتے نہیں ہیں. لال بتیاں جلتی ہیں بعض مسجدوں میں. ہم نے بھی کئی بار کوشش کی تھی لیکن اب پتہ نہیں 12 بتی اب نہیں جلتی ہوگی. یہ ہم نہیں ہے، ٹھکانا نہیں ہے اپنا بھی. یہ انگوٹھے کا اشارہ کرے جلتی ہے. سورج طلوع ہو جائے تو بتی جل جاتی ہے. الحمدللہ. چلیں. ہاتھ میں نیل پالش لگی ہو کیا غسل ہو جائے گا؟ ناخنوں میں نیل پالش اگر غسل سے پہلے لگائی ہوئی ہے اور اب غسل کیا تو غسل تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کی تیز جم جاتی ہے ناخنوں پر. یہ بھی مصیبت عام ہے عورتوں میں نیل پالش کی. غیر ضروری بال کاٹنے سے کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ غیر ضروری بال کاٹنے سے کیا غسل واجب نہیں ہو نہیں، جاتا ہے؟ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. نہانے کے بعد کیا نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہا لیا اور صحیح معنوں میں غسل کر دیا جس میں وضو شامل ہے تو اب وضو ہو چکا ہے تو پھر اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. کپڑے بدلنے سے یا کسی کا ننگا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. دانتوں میں اگر دانے وغیرہ پھنسے ہوں کیا اس صورت پہ غسل ہو جائے گا؟ دانتوں میں اگر دانے وغیرہ یا کوئی چیز ایسی پھنسی ہوئی ہو، عموماً بوٹی کے ذرات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں جی یا تو سپاری غسل کھاتے فرض ہیں، ہونے سے پہلے کہیں گے تو اس کو نکالنا ضروری ہے، فرض ہے. تو ہر ممکن صورت میں اس کو نکالنا ہوگا، چاہے ٹوتھ پک سے، چاہے مسواک سے، چاہے دیر تک
अब मुंह में कुल्ली पानी को जुम्बिशें हरकतें देने से निकल सकता है, तो ये करना पड़ेगा। आमतौर पर इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है। वुजू में सुन्नत मुअक्कद है कि हर जगह पानी फिर जाए, लेकिन टूथपिक करने का भी जहन नहीं है दांतों से, फिर बदबूएं आ ही रही होती है मुंह से। ये बताइए कि क्या गुस्ल बैठ के करना चाहिए खड़े होकर? बैठकर सुन्नत है, हाँ गलिबन सुन्नत है बैठकर, और सित्र भी छुपा हुआ हो। या बगैर साबुन शैम्पू के गुस्ल हो जाएगा? नहीं, हाँ बिल्कुल, इसकी शर्त नहीं है साबुन शैम्पू। शैम्पू तो बताते हैं नुकसानदेह। एक इस्ताई भाई है, शायद 50 साल उम्र हो गई होगी शायद, बाल काले ही हैं उसके, तो मेरे इस्ताई बता रहे थे मुझे कि इसको पूछा कि तेरे बाल क्यों काले हैं, एक भी सफेद? तो बोला मैंने कभी शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया है। शैम्पू केमिकल है। क्या हर शैम्पू नाकिस होता है? अब तजर्बा नहीं है शैम्पू से, यानी शैम्पू केमिकल, साबुन भी क्या है, ये केमिकल होते हैं इसमें भी। पहले हम लोग छोटे थे ना तो अरीठ, हम आरीठा बोलते थे मेमनी में, हमारे यहाँ क्या वो अरीठ को एक दो को गर्म पानी से वो इसको कर लेते थे, तो इससे इतनी झाग और कुदरती खुशबू, उससे अनीट से फिर इसमें वो नारियल का छिलका जो होता है वो डालकर इस तरह हमको अम्मी नहलाती थी, हमारी आंखें जलती थी, रोते थे, और ये बचपन के कुछ यादें हैं। तो इस तरह मतलब ये कि बेहतरीन बालों को मजबूत करे, बालों को गिरने से रोके, और उसके फवाइद जड़ी बूटी है ना। और अब ये फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो लोग भूल ही गए रीठ को, तो ये कुदरती बूटी अभी दवाओं में डलती है। ये तो कहीं धोते नहाते हो, इससे तो अल्लाह बेहतर जाने। अब साबुन आ गया, आसानी हो गई। साबुन में क्या मतलब कास्टिक सोडा और अला बला डालते हैं, खूब झाग, हालांकि झाग गलेबन कुछ नहीं है, झाग नफ्सियाती असर है। उसके लिए तो वो जो पेस्ट में तो मैंने पढ़ा था उसके नुस्खे में, झाग डालने का जो कुछ डालते हैं ना, इससे दांतों का मेल थोड़ी उतरता है, खाली इतना तो आदमी को नफ्सियाती असर। असली तो और चीज होती जो काम करे, तो शायद हो साबुन में भी ऐसा हो, सही तहकीक नहीं है मेरी। तो बहरहाल ये कि ये साबुन जो है ये नुकसानदेह है। साबुन समझो ये बाल झड़ साबुन होते हैं, बास तो बाल झड़ाते हैं, तेज होते हैं, केमिकल होते हैं, मतलब मेल उतारते हैं, काम हो जाता है। अब इसके बगैर अब गुजारा ही नहीं है। तो बाल झड़ने की अक्सर लोग शिकायत करते हैं, तो एक तो ये तरह तरह के साबुन ये खतरनाक होते हैं, बालों को कमजोर करते हैं। दूसरी बात ग़िज़ाओं में भी अब फिर लोग अबाउट टर्न कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, कुदरती, क्योंकि अब ये तरह तरह की खाद डालकर ये जो मोटे मोटे हो जाते ना, यार हर चीज, बेर इतने इतने, मैंने पहले हम होते छोटे तो बेर भी छोटे होते थे, चनिया बेर होते थे लाल लाल, दूसरे बेर फिर टबा बेर निकले शायद, तो वो थोड़े बड़े हुए पीले पीले। अच्छा फिर तो इतने बड़े बड़े, अब तो इतने बड़े बड़े बेर आ रहे हैं। ये और चीजें, तरबूज, आप हैरान हो जाएंगे, मैंने इतने बड़े बड़े तरबूज देखे बाहर मुल्कों में। ये तो ये क्या सब आर्टिफिशियल खाद के करिश्मे हैं। जो फल देखो, जो सब्जी देखो, मोटियां मोटियां हो रही है ना, तो ये मतलब आम देखो कितने मोटे मोटे आम होते हैं। वो अपने ये आर्टिफिशियल खाद का ये कमाल होता है। ओरिजिनल इतने खूबसूरत नहीं होते, ऑर्गेनिक जो होते हैं छोटी साइज के होते हैं। अब और हमारे ऑर्गेनिक भी कह कर भी टिका देंगे अपने आर्टिफिशियल, या क्या बोलते हैं फार्मी, बकरे फार्मी, मुर्गियां फार्मी, गाय फार्मी, हर चीज अब फार्मी है। मछलियां फार्मी, मछलियां भी पालते हैं, झींगे भी जरा पालते ही होंगे, तो ये हर चीज पाल रहे हैं। और तो ये इनमें फीड देते हैं मुर्गियां, अब देसी मुर्गियां का देसी बोलकर भी फार्मी टिका देते हैं। अंडे कहाँ मिलते हैं देसी के, तो जो घरों में पालते हैं वहां को घूमे फिर अंडे ले तो ले घरों से निकाल के कोई देसी खालिस मिल जाए। मुर्गी वो अच्छी कि जो देसी और चरे, अब देसियां भी पाली जा रही है, देसी मुर्गियां भी, तो वो भी वो खूबी नहीं है, वो तो पिंजरों में रहती है, चरती नहीं है। जानवर बकरियां ये वो जो चरती है ना, इनका गोश्त ज्यादा मुफीद, सब फार्मी है, कुर्बानी में फार्मी जानवर, चर्बियों के थर होते हैं।
अनाज, ये गेहूं, आटा, चावल, जिसको जो हर चीज फार्मी है, ऑर्गेनिक, ये ओरिजिनल सही जो खाद होती है ना कुदरती, इससे ये लोग करते ही हैं। ये महंगा मिलता है, मगर ये भी मैंने कहा इसमें भी धोखा चलता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत के लिए गुस्ल करते वक्त क्या सर के बाल खोलना जरूरी है? अगर इस तरह गुंदी हुई है चुटिया के पानी नहीं बहेगा बालों पर तो खोलना तो पड़ेगा। हाथ में कोई ऐसी चीज चिपकी हुई है, लगी हुई है, जो अमूमन बर्तन वगैरह या कोई चीज जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं चीजें, तो वो हाथ पे उसकी बातों का जर्म या तेल लग जाती है, तो क्या बस गुस्ल के लिए इसको भी उतारना जरूरी है? उतारना तो होगा, वैसे है कि चमड़ी निकलती है साथ में, तो क्या करे। ये जो जिस चीज का नाम ले रहे ऐसी खतरनाक होती है। जी, अब वो ज़ाहिर है कि एक तो आम सी चीज़ें होती हैं कि जिनको थोड़ा सा रगड़ेंगे तो वो बाहर निकल आती हैं। कलर मामूली सा लग गया या कोई और आटे का लग गया और पता है सामने नज़र आ रहा है, जिसको हटाना मुमकिन है, ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही हटाता है। लेकिन जो चीज़ आप इशारा फरमा रहे हैं वो तो वाकई ऐसी होती है कि उसको तो गर्म पानी में भी डालें तो वो फ़ौरन नहीं निकलती, तो उसको जितनी हद तक मुमकिन होगा उतनी हद तक निकालेंगे, वरना फिर इसके बाद तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही निकलेगी, वरना तो उसमें तो खाल साथ आ जाएगी बाहर। बारिश में नहाने से क्या गुस्ल हो जाएगा? जी हाँ, अगर कुल्लियां नाक में पानी चढ़ा ली और पूरे बदन पर जिस तरह पानी बहना चाहिए वो बह गया, कम से कम दो कतरे ही बह गए, तो गुस्ल का फर्ज तो उतर जाएगा। हर जगह वही एहतियात के साथ पानी बहना चाहिए बारिश का भी। और वजू के लिए भी अगर आ जाए वजू पर पानी बह जाता है, नाक में पानी चढ़ा ले, कुल्लियां कर ले। खैर अगर किसी ने नाक में पानी नहीं चढ़ाया, कुल्लियां नहीं की, वजू तो हो जाता है, लेकिन सुन्नत मुक्कदा है ये कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना। क्या छिपकली वगैरह मारने से गुस्ल करना लाजिम हो जाता है? नहीं, क्या नहाते वक्त किबले की जानिब चेहरा या कमर की जा सकती है? अगर सित्र खुला हुआ है तब तो बेहतर ये कि किबले की तरफ मुंह या पीठ ना करे नहाते वक्त। और इस्तिंजा खाने में तो किबले की तरफ मुंह या पीठ करना इस्तिंजा करते वक्त ये तो हराम है। क्या औरत अपने मखसूस अय्याम में भी नहा सकती है? और नहाने में क्या अगर जरूरत है, ठंडक के लिए, गर्मी हो रही है तो नहा सकती है, सफाई के लिए नहा सकती है। जो सूरह मुद्दस्सिर की 3 आयतें थी जिसे अल्लामा शामी ने बयान किया है कि सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबरा वस्तकबर, इन 3 आयतों से 30 हरूफ साबित किए हैं, जबकि आला हज़रत ने वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़ वल वत्र, इससे जो है वो 26 हरूफ साबित किए हैं। माशाअल्लाह। तो वहाँ जो हुआ था तो वहाँ एडिट कर लीजिएगा और ये एडजस्ट कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरे 2 सवाल हैं कि असर के मदनी मुज़ाकरे में सजदा तिलावत के मुतालिक जो सवाल जवाब हुए, तो इसके बारे में मेरा पहला सवाल ये है कि अगर किसी शख्स पर एक से ज़ायद सजदा तिलावत थे और उसने इस तरह सजदे किए कि पहले पहला सजदा किया, फिर बैठ गया, फिर दूसरा किया, फिर बैठा, फिर तीसरा किया, तो इस तरह क्या उसका हो जाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स तिलावत कर रहा हो और कोई सामने मौजूद शख्स भी हो, तो अब दौरान तिलावत सजदा तिलावत की आयत आ जाती है, तो क्या वो इस नियत से छोड़ सकता है कि अगर वो पढ़ेगा तो उस पर भी सजदा तिलावत लाजिम हो जाएगा, और ये गुमान रखता है कि वो सजदा नहीं करेगा, तो क्या इस नियत से छोड़ा जा सकता है? रहनुमाई फरमा दें। बेहिसाब बख्शिश और मगफिरत की दुआ का मुल्तजी हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर बैठे बैठे कुछ इस्लामी भाई दौरान मदनी मुज़ाकरा या गौस पाक, ये भाई मदीना खजूरें बांटने वाले क्या यार, ये कुछ जो भी इस्लामी भाई नहीं ऐसा नहीं, तो वास्तव रिसाले बांटते हैं या खजूरें बांटते हैं या पानी बांटते हैं, तो ये इनमें दीन सीखने का और इसमें गलतफहमी होने का अंदेशा रहता भी है। नहीं मान रहे यार, इनको तो आप लोग समझाएं यार कि जो सुन रहे हैं दीन सीख रहे हैं, ये शरण भी मतलब इस तरह दुरुस्त नहीं रहेगा, इनकी तवज्जो बढ़ जाएगी। ये ना बांटा करें फिर। और खजूर खाने से मैंने जो अर्ज किया ना, खजूर से रोजा इफ्तार करना सुन्नत है, लेकिन खजूर में मिठास रह जाएगी मुंह में, दांतों में इसके हिस्से रह जाते हैं, तो मुंह साफ करना फिर सुन्नत है।
ورنہ تو اسی لیے میں اب کھجور کی سنت زیادہ اس طرح کر رہا ہوں کہ کھجور کو تھوڑا یوں چوس لیتا ہوں اور تھوڑی سی اس کی حصہ لے کر یوں کر کے میں پانی سے نگل لیتا ہوں اس کو. میں چبانے جاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ میرے دانتوں میں بھر جاتی ہے. اب میں جاؤں گا نکالوں گا منہ صاف کروں گا تب تو میری جماعت میں نکل جائے گی. تو یوں اگر اتنی احتیاط کرے کون ہے, مطلب پتہ نہیں ہے لوگوں کو. تو اگر اتنی احتیاط کر سکتے ہیں تو کھجور بھلے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کوئی افطار کرے, ورنہ پھر پانی سے بھی تو حدیث پاک سے ثابت ہے نا, پانی پاک کرنے والا یہ الفاظ بھی ہیں. تو پانی سے افطار کرنے میں زیادہ عافیت ہے کہ یہ دانتوں میں بھرے گا نہیں, کچھ ہوا تو بھی لیتا جائے شاید. تو یہ کھجور ہے, مہربانی کر کے ہم کھجور ان کو مطلب ہم کھجور کا ہر چیز کھلا سکتے ہیں. آپ کے نام پر لوگ دیتے ہیں معتکفین, دیکھ لو گے کہ افطار کراؤ, ہم آپ کو پائنیپل کھلا دیں گے. ایک بات ہے, لوگ دے دیں گے, جو بولیں گے انشاءاللہ لوگ دیں گے. ہم آپ مطلب آپ کی سنتیں اور باقی رہیں, دانتوں میں کوئی چیز بھرے نہیں. بریانی کھلاتے ہیں نا آپ ہر افطار میں, اچھا اچھا کھلاتے ہیں آپ کو, 1 روپیہ تو آپ سے لیتے نہیں ہے, اپنے جیب سے بھی ہم تھوڑی دیتے ہیں, لوگ دیتے ہیں. اللہ کے بندے پڑے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے اعتکاف میں خرچہ ہوتا ہے. صرف یہاں جو ہمارے فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان میں جو سحری افطار پہ جو کم و بیش جو اخراجات ہیں وہ سارے 8 سے 9 کروڑ روپے کے اخراجات ہیں, بلکہ اس سے بھی شاید پورے ماہ کے سارے 8 سے 9 کروڑ روپے, ایک ایوریج کے حساب سے عرض کر رہا ہوں میں. اس میں کھجوریں کیا مشکل ہے کھلانا, لیکن وہی بات ہے کہ منہ میں بھر جاتی ہے. تو یہ بانٹنے والے اگر احسان فرمائیں کہ ان کو پانی سے کر رہے دیتے کافی افطار, کھجور تو یہ بھی خرید سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ سب اتنے بھی تو کنگال نہیں ہیں, سارا سال کو مانگ کے تھوڑی کھاتے ہیں. تو اللہ کی رحمت عبادت کے لیے آئے ہوئے تو لوگ خدمت کر رہے ہیں, اللہ ان کو بھی صلہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال جو چلا تھا وہ ذرا دوبارہ چلا دیں تاکہ اس کا جواب ہو جائے نا. ایک تو بیٹھے بیٹھے سجدہ, جی بیٹے سجدہ تلاوت تو یہ ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے, یعنی اس طرح کہ ایک سجدہ کیا پھر بیٹھ گیا, دوسرا سجدہ کیا بیٹھ گیا. وہ جو طریقہ غالب مستحب ہے کھڑے ہو کر کرنے کا, تو اگر مستحب ترک کیا تو گناہ نہیں ہے, لیکن نیکی ہے, ہو سکے تو نہ چھوڑے آدمی. اتنا مشکل بھی نہیں ہے کھڑے کھڑے سجدے میں جانا ایک نارمل آدمی کے لیے. میرے ایسا معذور ہے, اس کے بعد دوسری ہے. اور دوسرا حصہ سوال کا تھا ایک, پیٹ خالی ہو جاتا تھا, حافظہ بھی کمزور ہو جاتا شاید عصر کے ٹائم پہ. کسی کے سامنے جیسے تلاوت کرتے ہوئے کہ وہ سامنے والا جو ہے نا وہ آیت سجدہ اس کے سامنے نہ پڑھے. یاد آ گیا مجھے, یعنی خود تلاوت کر رہا ہے, اب کوئی سن رہا ہے, قریب میں آواز جا رہی ہے اس کو, تو اب آیت سجدہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا, ویسے بھی زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے. تو اگر لوگ سن نہیں رہے تو پھر تو یہ کہ اکیلے ہی پڑھنا ہے. اگر سننے والے موجود ہیں تو بھلے مناسب آواز سے پڑھے, وہ جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان کو سنانے کے لیے, ورنہ جو سارے بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اس پہ تو ویسے ہی ضروری ہے کہ آہستہ پڑھے. سب زور زور سے پڑھیں تو گناہ والا طریقہ ہے. ہاں, طلبہ جو سبق یاد کر رہے ہیں اور یہ اپنا ریپیٹ کر رہے ہیں, تکرار کر رہے ہیں, ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے, سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو عام طور پہ تلاوت کرنے والے ان کو تو پڑھنا ہی آہستہ ہوتا ہے, اتنی آواز ہو خود سنیں, یہ ضروری ہے. اتنی آواز سے آیت پڑھ لے گا تو پڑھنا تو ہوا, اس کو آواز نہیں جائے گی. پھر اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ سجدہ نہیں کرے گا, تو آپ اس سجدہ گزار ہیں, سجاد ساجد جو بھی آپ ہیں, کسی کو نہیں بننے دیں گے. ہم اپنا کام کریں. اب پھر بھی اس کو امر بالمعروف کر دیں کہ آپ پر سجدہ واجب ہو گیا, ورنہ کس کو پتا کہ سجدہ واجب ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور اعلیٰ حضرت کا مجھ سے غلطی ہوئی, 25 حروف ہی ہیں, 26 نہیں ہے, 25 حروف. یہ 25 کا ایگزام تھا. رات سوال یہ ہوا تھا وہ کہ سورہ رحمان میں 2 آیتیں پڑھتا ہے تراویح میں, یہ فترجم سوال تھا. تو اس میں ہو جائے گی کہ نہیں, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہو جائے گی نماز, لیکن ذواتا افنان
فبأي آلاء ربكما تكذبان. شاید یہ وہ مثال مدہام متان کے اوپر گفتگو ہے. وہ سورہ رحمان تراویح کی 20 رکعتوں میں پڑھتا ہے. تو یہ مدہام متان کا جو جملہ ہے، جو آیت ہے، وہ ایک یہ اس کے اوپر گفتگو فرمائی کہ اس کے بارے میں پھر علماء کا کلام ہے. اس میں حروف جو تھے وہ 30 سے کم تھے. اسی پر کہ تو بہتر یہ ہے کہ یہ اس سے نہ پڑھے، یعنی اور بڑھا دے اس میں کہ اس میں حروف ہو تو جائے گی نماز. اعلی حضرت کے نزدیک جو بھی آیت کی مثال دی، مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ اس میں 25 حروف یا 25 سے کچھ زیادہ تھے، لیکن 30 نہیں تھے. سوری، یعنی کہ 25 تھے، شاید 30 سے کم تھے. تو یہ فرما کہ شامی کے نزدیک چونکہ 30 ہیں تو اس لیے ان کی رعایت کی جائے. کہ علماء میں جب کسی بات میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے. تو یوں مطلب اس طرح کا مسئلہ تھا. ہو سکے مدہام متان ہو، ہاں یہی ہوگا. ذواتا افنان نہیں، ہاں یہ یوں 16ویں اعلیٰ حضرت فرمایا کہ یوں 16ویں رکعت میں یہ دونوں آیتیں واقع ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک آیت اور ملائی جائے کہ ان میں صرف 27 حروف ہیں اور رد المحتار میں کم از کم 30 حرف درکار بتائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا انمول سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بننے میں دنیا اور آخرت کی برکتیں ہیں. وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک کسی کے مرید نہیں بنے، امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں اور اس کی برکتیں پائیں. امیر علیہ سنت جس طرح ارشاد فرمائیں، آپ اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. اور اگر آپ کسی سلسلے میں بیعت ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں، جب کہا جائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں. آپ کے پیر صاحب بھی آپ کے پیر صاحب رہیں گے. امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی نصیب ہوگا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. بد مذہبوں اور پورے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب
गौस आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और खानदान आलीशान कादिरिया रज़विया की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। खुदा तुझसे तेरी विला मांगता हूँ। खुदा तुझसे तेरी विला मांगता हूँ। मैं इश्क़े शहे अंबिया मांगता हूँ। मैं इश्क़े शहे अंबिया मांगता हूँ। इलाही नहीं मांगता मालो दौलत, फ़क़त तुझसे तेरी रिज़ा मांगता हूँ। सदा के लिए मुझसे राज़ी हो मौला। सदा के लिए मुझसे राज़ी हो मौला। तेरी बहर रमज़ान रिज़ा मांगता हूँ। तेरी बगैर रमज़ान रिज़ा मांगता हूँ। इलाही हमें मांगे रमज़ान अता हो। मैं ये रोते रोते दुआ मांगता हूँ। मेरी रूह तन से जुदा हो रही है, खुदा जलवाए मुस्तफा मांगता हूँ। बचाना बुरे में से बचाना, बचाना बुरे में से बचाना।
پر خاتمہ مانگتا ہوں، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں، الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو آخره یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 7واں روزہ مکمل ہونے کو ہے، چند گھڑیاں افطار میں باقی ہیں۔ اے الہ العالمین، ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک، جو جو آزاد کیے گئے انہی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، مغفرت ہمارا مقدر کر دے، جنت الفردوس میں محبوب کے قدموں میں رہنا طے ہو جائے۔ اے اللہ پاک رحمت کی نظر فرما دے، یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مغفرت گناہگار کی التجا ہے، مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے اعمال نامے کی سیاہی مٹا دے، گناہ اعمال نامے سے نکل جائیں، نیکیاں داخل ہوں، ہم نیک بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ یا اللہ پاک اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ اے مولا، ہم گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ اے اللہ، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان آڑے آتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی یہ نفس و شیطان ہمیں
गुनाहों में फंसा देते हैं। ऐ अल्लाह पाक तुझ से मदद के तलबगार हैं, हमारी मदद फरमा, हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, मुत्तकी बना दे, आशिक रसूल बना दे, आशिक सहाबा व अहले बैत बना दे, आशिक औलिया किराम बना दे। इलाहुल आलमीन हमें अपनी पसंद का बंदा बना ले, हमसे हमेशा 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 के लिए राजी हो जा। इलाहुल आलमीन कभी भी हमसे नाराज न होना। ऐ अल्लाह पाक हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, न जाने कितने मरीज इस वक्त दुआ में शरीक हुए होंगे। ऐ अल्लाह पाक जो कैंसर का मरीज है उसको भी सेहत दे, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऐ अल्लाह पाक तो उनको भी शिफा दे सकता है, तेरे खजाने में क्या कमी है। इलाहुल आलमीन जो बेचारे पेट की बीमारी में है, पीठ की तकलीफ में मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह पाक जो तरह तरह के दर्दों में मुब्तला हैं, जोड़ों के दर्द, गंठिया, पसली का दर्द हो तो घुटनों के दर्द हो तो टखनों के दर्द हो तो पट्ठों के दर्द हो, ऐ अल्लाह हर तरह के जिस्मानी दर्द दूर करके हमें दर्द मदीना से नवाज दे। इलाहुल आलमीन बीमारियां दूर करके हमें बीमार मदीना बना दे। इलाहुल आलमीन हमें हज नसीब फरमा। या अल्लाह पाक इसी साल हज की शहादत मिले, ऐ अल्लाह पाक मदीने पाक की हाजिरी भी मिले। ऐ अल्लाह पाक तेरे करम से जन्नतुल बकी भी अता हो जाए। काश ईमान व आफियत के साथ मदीने में ज़ेरे गुम्बद खजरा महबूब के जलवों में कलमा पढ़ते हुए जामे शहादत नोश कर जाएं, जन्नतुल बकी में उतर जाएं और जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बन जाएं। अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नतल फिरदौस। ऐ अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे से अहले खानदान को बख्श दे, बाल बच्चों को बख्श दे। इलाहुल आलमीन बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक औलाद बगैर ऑपरेशन के आफियत के साथ मिले, बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे आफियत के साथ मिले। ऐ अल्लाह पाक इनकी औलाद ना फरमा रहे फरमा बरदार हो जाए। इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गहवारे बन जाएं, मजलूम कैदी रिहा हो जाए। तू भी हिसाब बख्श के हैं आशिकान रसूल मुतवज्जह। देता हूँ। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह पाक तेरे करम से 7वां रोजा इफ्तार हुआ। इलाहुल आलमीन 8वीं शब आ गई, अशर रहमत अब जाने को, जिन पर रहमतों का नुज़ूल हुआ उन्हीं का सदका हमें भी अपनी रहमत में ढांप ले, अपनी रहमत से हमें बख्श दे, हमें अच्छा कर दे। जितने सांस बाकी हैं या अल्लाह पाक तेरी मर्जी के मुताबिक गुजरे, तेरे महबूब की रजा के मुताबिक गुजरे। अल्लाह पाक हमसे न फर्ज छूटे, न वाजिब, न सुन्नत छूटे, न मुस्तहब। अल्लाह पाक ऐसे बन जाए, हम ऐसे नेक बन जाएं। या अल्लाह पाक नेक बना दे, अपनी पसंद का बंदा बना दे। या अल्लाह पाक बेहिसाब बख्श दे। या अल्लाह पाक न जाने कितने मरीज इस वक्त भी दुआ के लिए
ہاتھ اٹھائے ہوں گے بیچاروں کی جھولی میں شفا اور صحت کی خیرات ڈال دے، بیچاروں کو صحت دے دے۔ یا اللہ پاک جن کے آپریشن ہونے ہیں، بغیر آپریشن کے تو شفا دے سکتا ہے، شفا دے دے مولا۔ جن کی آنکھوں کے نور چلے گئے ان کو آنکھوں کے نور دے دے، جن کی آنکھوں کے نور جانے پر تلے ہیں یا اللہ ان کی آنکھیں بچ جائیں اور پہلے سے بہتر روشنیاں ہوں، پہلے سے بہتر صحتیں ملے، پہلے سے بہتر خیر بھلائی نصیب ہو۔ الہ العالمین بے اولاد بیچارے نیک اولاد سے مشرف ہوں، بیٹوں کے طلبگار بیٹے، بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں عافیت کے ساتھ پائیں۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان نصیب دے، قرضوں نے نیندیں اڑا رکھی ہیں جن کی، اللہ پاک ان کے بیچاروں کے قرضے اتر جائیں۔ الہ العالمین جن کے حقوق نہیں مل رہے، قرضے پھنسے ہوئے، لوگوں نے پیسے دبا لیے، اے اللہ پاک انہیں ان کے حقوق مل جائیں، سب پر رحمت کی نظر ہو، سب پر رحمت کی نظر ہو۔ مولا کریم سب پر رحمت کی نظر فرما، تو بخش بے حساب کے ہیں، بے حساب بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت. نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل